الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب احسان اور کرم اور فضل ہے کہ جس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آج ہم جامعہ مسجد 26 جیمبے میں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اپنے گھر میں آنے کی توفیق اور اجازت عطا فرماتا ہے، اور خوش قسمت ہے وہ شخص، وہ بندہ جس کو اللہ رب العزت آج کے اس مادیت زدہ دور کے اندر اپنی بارگاہ میں حاضری کی اجازت اور توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید سورہ مدثر کی پہلی 10 آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ ان 10 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سارا قرآن مجید ویسے تو اللہ رب العزت نے حضور ہی کو خطاب فرمایا ہے، اور یہ جو 10 آیات ہیں بالخصوص ان کے اندر سورہ مدثر کا آغاز اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر آغاز کیا، اور ظاہراً جو ساری باتیں اللہ رب العزت نے کی ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کی ہے۔ مگر یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر مقصد صرف حضور کو فرمانا ہوتا تو آقا علیہ السلام کو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پاک حکم فرما دیتا۔ اگر صرف یہ بات حضور کے لیے خاص ہوتی تو اس کو قرآن مجید کے اندر درج کرنے کی اور بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر اللہ رب العزت حضور کو فرمایا جانے والا فرمان قرآن مجید کے اندر درج فرما رہا ہے اور اس کو قرآن مجید کا حصہ بنا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید چونکہ قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے راہ ہدایت ہے۔ قرآن مجید قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے ہدایت ہے، تو اگر اللہ رب العزت نے وہ حکم جو حضور کو بیان فرمایا اگر قرآن میں بیان کر دیا تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو بھی خطاب فرما رہا ہے۔ جس طرح حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، اسی طرح حکم ہمیں بھی ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے خطاب حضور کو فرمایا، اس خطاب کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ مگر ہمیں کیا حکم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ تو ان آیات کا جو شان نزول ہے، میں بات کا آغاز کرتا ہوں، ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا، اور کیا جو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس طرح زندگیاں گزارو، کیا ہم اپنی زندگی کو اسی طرح گزار رہے ہیں یا ہم کسی اور طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر اللہ کا حکم ایک طرف ہے اور ہماری زندگیاں دوسری طرف جا رہی ہیں، تو درس قرآن سننے کے بعد ہمیں اپنی زندگیوں کا رہنے سہنے کا طریقہ بدلنا ہوگا، اور اگر ہم نہیں بدلتے، جس طرح آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے، سنا جو کچھ بھی سنا ہے وہ یہی چھوڑ گئے، تو پھر نہ اس سننے کا کوئی فائدہ اور نہ کچھ سنانے کا فائدہ۔ تو اس لیے میں گزارش یہ کروں گا کہ ساری بات کو اچھی طرح سمجھیں اور اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ ہمارے لیے اللہ کا حکم کیا ہے، اور اس کے بعد یہ سوچنا ضروری ہے کہ کیا میں اپنی زندگی اسی طرح گزار رہا ہوں جس طرح اللہ کا حکم ہے، یا میں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار رہا ہوں۔ اور اگر کہیں کمی بیشی ہے تو سننے کے بعد اس کو ختم کرنا، دور کرنا، یہ ہمارے اوپر فرض اور لازم ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا، اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور پھر کچھ وقت کے لیے وحی کا آنا رک گیا، وحی کا آنا رک گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جو لذت آئی تھی اللہ کے ساتھ، اللہ کے کلام کو سن کر، وہ لذت، وہ مزہ، وہ کیسی کیفیت تھی، اس کیفیت کو ہم تو بیان ہی نہیں کر سکتے نا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خواہش اور طلب جو تھی وہ اور زیادہ ہر روز بڑھ رہی تھی، اور بڑھتے بڑھتے شدت اختیار کر گئی، بڑھتے بڑھتے شدت اختیار کر گئی۔ جب وہ خواہش شدت اختیار کر گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے کہیں جا رہے تھے، ایک آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے دیکھا تو آواز دینے والا نظر نہ آیا، سامنے دیکھا آواز دینے والا نظر نہیں آیا، ادھر دیکھا، چاروں طرف دیکھا تو آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ آقا علیہ السلام نے اوپر نظر اٹھائی تو زمین اور آسمان کے درمیان فرشتہ کرسی پر نظر آیا، اور بہت بڑی جسامت کے ساتھ نظر آیا۔
جب فرشتہ نظر آیا تو آقا علیہ السلام بتقاضۂ بشریت آقا علیہ السلام کے قلب انور پر تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس ہوئی. حضور واپس آئے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا زملونی زملونی، میرے اوپر چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، چادر اڑا دو. سیدہ خدیجہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے تو چادر اڑا دی. اب آپ چادر لے کر لیٹے ہوئے تو جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے. جبریل امین حاضر ہو گئے اور یہ آیات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی وحی کی صورت میں عطا فرمائی. اب اس کا شان نزول آپ کو سمجھ آ گیا. اس سارے واقعے کے اندر ہمارے لیے ایک پیغام اور ایک علم ہے کہ اگر آپ اللہ کی قربت چاہتے ہیں یا آپ کسی اللہ والے کی قربت چاہتے ہیں یا آپ اللہ کے نبی کی قربت چاہتے ہیں یا اللہ کی قربت اور معرفت چاہتے ہیں تو اس وقت تک نہیں ملتی جب تک آپ کو اس قربت والے کو پانے کی طلب شدت اختیار نہ کر جائے. جب تک آپ کے دل میں اللہ کے لیے اللہ کو پانے کی اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کی شدت اختیار نہ کر جائے چاہت، اس وقت تک اللہ نہیں ملتا. اور دوسری بات کہ نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، نمازیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے بھی پڑھی ہے، داتا باقی سارے لوگ بھی نمازیں پڑھتے ہیں اور نمازیں حضور غوث پاک نے بھی پڑھی ہے. ہم نے ساری زندگیاں گزار دی مگر ہمارے اوپر ولایت کا دروازہ نہیں کھلا اور ان کے اوپر پہلے دن سے 6-7 سال کی عمر میں کھلا، کسی کی زیادہ عمر میں کھلا، کسی کو کم عمر میں، کسی کو اور زیادہ عمر میں. وجہ کیا ہے؟ ان پر دروازہ کھلا اللہ کی معرفت کا اور ہمارے اوپر نہیں کھلا، چاہنے کے باوجود کہ کھل جائے مگر کھلا نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ ہماری چاہت اس معیار کی نہیں ہے جس معیار پہ دروازے کھلتے. جہاں پر جا کر تڑپ بندے کی اتنی شدت اختیار کر جائے کہ اللہ اپنی معرفت کا دروازہ کھول دے، ہمارے اندر وہ طلب موجود نہیں ہے. تو اگر ہم اللہ کو پانا چاہتے ہیں، حضور کو پانا چاہتے ہیں، کسی اللہ والے کو پانا چاہتے ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچا دے، تو اس کے ساتھ پہلی شرط کیا ہے کہ ہمیں اپنے دل کے اندر وہ شدت کی طلب پیدا کرنا ہوگی. شدت کی طلب پیدا کرنا ہوگی. جب بندہ اپنے دل میں اتنی شدت کی طلب پیدا کرتا ہے تو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے. اور اولیاء اور عام لوگوں کا فرق کیا ہوتا ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے کوئی نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، اللہ اللہ کرنے والا والے سارے ولی نہیں بنتے. ولی وہ بنتے ہیں جو ان ساری چیزوں کے ساتھ اپنے دل میں مولا کی چاہت پیدا کرتے ہیں، مولا کی محبت پیدا کرتے ہیں، حضور کی محبت پیدا کرتے ہیں، حضور سے عشق پیدا کرتے ہیں.
جب تک بندے کے دل کے اندر، بندے کے من کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول سے عشق پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک بندہ اللہ کا ولی نہیں۔ اور دوسرا مرتبہ فکر کہتا ہے کہ نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں تو آپ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ ایسے ولی نہیں بنتا۔ ولی تب بنتا ہے جب اللہ کی محبت میں شدت آ جائے تو اللہ رب العزت ولایت کا دروازہ کھولتا ہے۔ اب اس بات کی سمجھ آ گئی؟ اور یہ مسلک ہے، کبھی بھی اس مسلک سے نہ ہٹے۔ دین کا اصل مسلک یہی ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی اگر تفسیر کرے، ترجمے کرے، کوئی نظریہ دے، کوئی سوچ دے تو وہ سمجھ لے وہ دین نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے۔ اور اولیاء اللہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، عام لوگ نہیں ہیں۔ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جن کے قلب کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی محبت کی شدت اختیار دی ہے، شدت دی۔ کوئی داڑیاں، امامے، کبے، جبے، باز، نصیحتیں، سارا کچھ یہ بندے کو اللہ کا ولی نہیں بناتا۔ یہ ساری چیزیں بندے کو اللہ کا ولی نہیں بناتا۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ اپنے من میں مولا کی محبت پیدا کرو، بس۔ اور محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جس سے محبت چاہتے ہیں اس کو یاد کرو، اپنا ذہن، اپنا تصور، اپنا خیال ہر وقت اس کے ساتھ لگائے رکھو، کبھی اس سے تعلق ٹوٹنے نہ پائے۔ کبھی دل کا تعلق، کبھی ذہن کا تعلق، کبھی سوچ کا تعلق اس سے ٹوٹنے نہ پائے۔ تو جب آپ جوڑنے پر محنت کریں گے، میں جوڑنے پر محنت کروں گا تو اللہ رب العزت ہماری اس طلب کو دیکھ کر تڑپ پیدا کر دے۔ آگے اللہ پاک نے آغاز فرمایا، فرمایا یا ایھا المدثر، آئے یا، اب دیکھیں حضور چادر اوڑھ کر لیٹے ہیں اور جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ حضور کو خطاب فرما رہا ہے۔ ذرا وہ سارا منظر اپنے آنکھوں کے سامنے لائیں کہ حضور چارپائی پہ تشریف فرما رہے ہیں لیٹے ہوئے، اور جبریل امین کے ذریعے سے اللہ کا پیغام آ رہا ہے، اور اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا المدثر۔ دو طرح اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا، یا کے ساتھ بھی اور ایو کے ساتھ بھی۔ یا کے ساتھ بھی، پہلے فرمایا یا، پھر فرمایا ایو، دو الفاظ کے ساتھ، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ یا اگر بندہ تھوڑا دور کھڑا ہے تو اس کو خطاب کرنے کے لیے کہتے ہیں یا فلانا، اور اگر بندہ بالکل سامنے موجود ہے اس کو مخاطب کرنے کے لیے کہتے ہیں ایشو۔ تو اللہ رب العزت نے حضور کو دونوں الفاظ کے ساتھ خطاب فرمایا۔ تو یا کہہ کر حضور کو خطاب فرمانا یہ بھی اللہ کی سنت ہے، اور ایو کہہ کر حضور کو خطاب فرمانا یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ کوئی پوچھے نا کہاں لکھا ہے یا رسول اللہ کہنا، تو اس کو بتائیں بھائی قرآن میں لکھا ہے، اور ایک جگہ پہ نہیں لکھا، سینکڑوں جگہ پہ لکھا ہے، 20 جگہ پہ لکھا ہے، پچھلی سورت میں بھی لکھا یا ایھا المزمل، اس میں بھی لکھا ہے۔ تو یا کے لفظ سے حضور کو خطاب کرنا اور ایو کے لفظ سے حضور کو خطاب کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ کس کی؟ اللہ۔ ہم اللہ کی سنت کو اپناتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی سنت۔ اور پھر دوسری بات، اگلا لفظ بڑا زبردست، مدثر۔
مدثر کہتے ہیں چادر اوڑھ کر لیٹنے والے کو اللہ رب العزت نے حضور کا نام لے کر نہیں فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ جس حال میں حضور لیٹے ہوئے ہیں اللہ رب العزت نے اس انداز کو مخاطب فرمایا، ڈائریکٹ حضور کا نام لے کر مخاطب نہیں فرمایا۔ حضور کے جس کیفیت میں ہے اللہ رب العزت نے اس کیفیت کے طریقے سے ارشاد فرمایا۔ اس میں بہت ساری باتیں، بہت سارے راز چھپے ہوئے۔ ایک راز تو یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ حضور کی ہر ادا مولا کو بہت اچھی لگتی۔ ایک تو یہ کہ حضور چادر کی بکل مار کر بیٹھے تو اللہ کو وہ انداز بھی بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا سونا لگتا ہے۔ حضور چادر اوڑھ کر لیٹ کے آرام فرما رہے ہو تو اللہ کو وہ بھی بہت پیارا لگتا ہے۔ حضور مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں تو اللہ رب العزت کو حضور کا چلنا بڑا سونا لگتا ہے۔ حضور مدینے کی گلیوں میں خرام ناز فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت کو حضور کا مدینے کی گلیوں میں چلنا بڑا سونا لگتا ہے۔ اسی لیے تو ہمیں مکہ سونا لگتا ہے اور اسی لیے مدینہ سونا لگتا ہے کہ مکے کی گلیوں میں بھی آقا کائنات چلا کرتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں بھی حضور چلا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت حضور کے چلنے کی قسمیں اٹھاتا ہے، حضور کے خطاب کرنے کی قسمیں اٹھاتا ہے، حضور کے بیٹھنے کی، اٹھنے کی، چلنے کی، پھرنے کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ یہ جو قسمیں اٹھانا ہے، یہ جو ذکر کرنا ہے، قرآن کا حصہ بنانا ہے، اور پورے قرآن مجید میں حضور کا نام لے کر اللہ رب العزت صرف 2 جگہ پہ نام لیتا ہے پورے قرآن میں۔ جہاں بھی حضور کو خطاب فرماتا ہے نام لے کر خطاب نہیں فرماتا، حضور کو بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ القابات عطا فرماتا ہے اور ان القابات کے ذریعے سے مصطفیٰ کو خطاب فرماتا ہے۔ کبھی فرماتا ہے یا ایھا النبی، کبھی کہتا ہے یا ایھا الرسول، کبھی کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کبھی کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ رب العزت حضور کو نام لے کر خطاب نہیں فرماتا۔ خطاب کیسے فرماتا ہے؟ حضور کے القابات کے ساتھ خطاب فرماتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یا ایھا المدثر، اے میرے بہت ہی قریب میرے حبیب، چادر اوڑھ کر آرام فرمانے والے میرے پیارے۔ اس طرح ہم تو جتنا ہمیں سمجھ آ گئی اتنا ہی کہہ سکتے ہیں نا۔ اب اللہ کس انداز سے خطاب فرماتا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ جتنا ہمیں سمجھ آتی ہے اتنا میں عرض کر رہا ہوں میرے حبیب۔ تو اس میں ہمارے لیے میسج اور پیغام کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اصول دے دیا، اصول کہ جو بھی معاشرے میں عزت والا، احترام والا، تعظیم والا شخص ہے، شخصیت ہے، اس کو نام لے کر نہ پکارا کرے، نام لے کر نہ پکارا، اس کے القابات کے ذریعے سے، اچھے الفاظ کے ذریعے سے اس کو پکارا کرے۔ بچوں کے لیے حکم ہے، بچوں کے لیے اللہ رب العزت اسوہ دے رہا ہے کہ اپنے باپ کو، اپنی والدہ کو کبھی نام لے کر نہ پکارو۔ وہ تمہاری عزت والے ہیں، تمہارے احترام والے ہیں، ان کو کبھی بھی، والدین کو کبھی بھی
आमियाना अल्फाज के साथ ना पुकारो। हुजूर को अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी आम अल्फाज के साथ खिताब नहीं करता, खास अल्फाज के साथ, चुन चुन के अल्फाज के साथ खिताब फरमाता है। और हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मैसेज दे दिया कि अपने वालिदैन को पुकारो, अपने से बड़ों को पुकारो, तो कभी भी उनका नाम लेकर नहीं, इज्जत और एहतराम के अल्फाज के साथ पुकारो, इज्जत और एहतराम के अल्फाज के साथ। आपका चचा आपसे बड़ा है, कभी भी चचा को नाम लेकर ना पुकारो, चचा जी कहकर पुकारो। ये तरीका हमें समझाया जा रहा है। वालिद को कभी नाम लेकर ना पुकारो, अब्बा जान कहकर पुकारो। वालिदा को कभी नाम लेकर ना पुकारो, अम्मी जान कहकर पुकारो, अम्मी जी कहकर पुकारो। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसलूब और तरीका मुसलमानों को जिंदगी गुजारने का दिया। कोई सफेद दाढ़ी वाला बाजार में चलता हुआ नजर आए तो उसको भी आम अल्फाज के साथ ना पुकारो, बल्कि ये समझकर कि ये मेरे आका की उम्मत का बुजुर्ग है, उसका अदब करो, एहतराम करो और अच्छे अल्फाज के साथ पुकारो। क्या आज हम ऐसा कर रहे हैं जी? क्या आज हम ऐसा कर रहे हैं? क्या आज हम अपने बड़ों की इज्जत और एहतराम करते हैं माशरे में? और उसकी वजह क्या है? अगर मेरा बेटा दूसरों का इज्जत और एहतराम नहीं कर रहा तो गुनाह उस बेटे का नहीं है, गुनाह उस बाप का है जिसने उसकी तरबियत की है, जिसने उसकी तरबियत की है। जब मैं अपने छोटे भाई को बेटे के सामने गालियां दूंगा, बुरा भला कहूंगा, तो फिर मेरा बेटा भी गालियां ही देगा चाचा जी को, कभी इज्जत और एहतराम के साथ नहीं बुलाएगा। अगर मैं अपने बड़े भाई की अपने बच्चों के सामने हर वक्त तजलील करता हूं, ये हमारी खामी है। यहां से सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं कि जब हम अपने बच्चों के सामने अपने बड़े भाई की, छोटे भाई की तजलील करते हैं, बाकी खानदान के बड़े लोगों की तजलील करते हैं, ननिहाल की तजलील हो रही है, ददियाल की तजलील हो रही है, तो मेरा बेटा कभी भी, आपके बेटे कभी भी उनकी इज्जत और एहतराम नहीं करेंगे। ये वजह है कि आज पूरे का पूरा मुआशरा तबाह बर्बाद होकर रह गया। औरतों की इज्जत हमारे अंदर नहीं रही, बड़ों की तकरीम हमारे अंदर नहीं रही। वजह क्या है? वजह कोई और नहीं है, वजह मैं खुद हूं। मैं खुद हूं। मैंने अपने बेटे को बताया ही नहीं कि बेटा ये आपके चचा जान है, ये मेरे छोटे भाई हैं, इनका अदब और एहतराम करना तुम पर लाज़िम है। जिस तरह तुम मेरा अदब करते हो, इसी तरह इनका अदब करना भी तुम पर लाज़िम है। ईमानदारी से सोचिए, कभी हमने ऐसा किया? हम अपनी औलादों को सिखाते कि बेटा ये आपका चाचा है, ये आपका मामू है, ये आपसे बड़ा है, ये कबीले का बड़ा बुजुर्ग है, इसका अदब करना, एहतराम करना तुम्हारे ऊपर लाज़िम है। बल्कि अपने बच्चों के सामने बैठकर हम खानदान के बड़े बुजुर्ग की बदगोइयां और चुगलियां और गिबतें खुद करते हैं। जब हम खुद करते हैं तो जो हमारा तर्ज़े अमल है उसी को हमारे बच्चे अपनाते हैं। ऐसा ही है ना जी? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि अगर आज का नौजवान बड़े की इज्जत नहीं कर रहा, एहतराम नहीं कर रहा, तो उसका कसूरवार वो बच्चा नहीं है, उसका कसूरवार उसका बाप है, उसका बाप है। सहाबी थे, उनके साथ उनके वालिद साहब थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन है? उन्होंने अर्ज किया, हुजूर मेरे अब्बा जी हैं।
میرے والد صاحب نے فرمایا خبردار کبھی بھی ان کو ان کا نام لے کر نہ پکارنا، ان کا نام لے کر نہ پکارنا۔ ان کو جب بھی، مطلب یہ تھا کہ جب بھی پکاریں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور حقیقت کے ساتھ پکاریں۔ ان کے سامنے کبھی نظر نہ اٹھائیں، ان کے سامنے اپنی نظر کو جھکائے رکھیں، ہر وقت ان کا ادب اور احترام کریں۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی اس کے خبردار ان کے آگے نہ چلنا، ان کے آگے نہ چلنا، ان کا ادب اور احترام کرتے ہوئے ہمیشہ ان کے پیچھے چلنا۔ فرمایا کبھی ان سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، کبھی ان سے بدسلوکی نہ کرنا، اور کبھی ان کو اف تک نہ کہنا۔ کیا ہم سکھاتے ہم اپنے بچوں کو خود نہیں، اور پھر کہتے ہیں بچہ جو ہے نا وہ میرا ادب نہیں کرتا، گستاخ ہو گیا۔ یہ نہیں سوچتے کہ گستاخ ہوا کیوں ہے، یہ نوبت آئی کیوں کہ آج بچہ بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، آج بیٹا چچا کے سامنے کھڑا ہو گیا، آج بیٹا ماں کے سامنے بولنے لگا، جس کے قدموں کے نیچے اس بیٹے کی جنت ہے اس کے سامنے بولنے لگا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اس کو کہیں گے یہ ماں کا گستاخ ہے، یہ باپ کا گستاخ ہے، یہ بڑوں کی عزت نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، اس کے اندر انسانیت نہیں رہی، سارا کچھ نکل گیا۔ وجہ کوئی اور نہیں ہے، وجہ میں خود ہوں کہ میں نے کبھی اس کو کسی عالم دین کے پاس نہیں بٹھایا، کبھی مسجد میں نہیں بھیجا، کبھی اللہ کے رسول کے احکامات نہیں سکھائے۔ یہ جب سارا کچھ سکھانے کا وقت تھا تو اس وقت مجھے فکر تھی کہ میرا بیٹا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انسان کا بنے یا نہ بنے۔ جہاں سے انسانیت آنا تھی، جہاں سے ادب آنا تھا، جہاں سے تہذیب سیکھنا تھی بیٹے نے، اس کی طرف تو میں نے بھیجا نہیں، خود جانتا نہیں تھا، اور جہاں سے پتہ چلنا تھا اس کی طرف بھیجا نہیں۔ جو بچہ کسی عالم دین کے پاس بیٹھتا ہے اس کا طرز عمل آپ دیکھیں معاشرے میں اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا عام بچوں کا ہے، اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ ساری چیزیں سیکھتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، اور ہم تربیت نام خود ہماری ہے نہیں، خود ہمارے پلے کچھ ہے نہیں۔ ہم بھی اگر اپنے باپ کے ساتھ، میرا تعلق کیسا تھا، اگر ایمانداری سے اپنے تعلق کا جائزہ لے تو وہ بھی سارے کا سارا گستاخانہ ہے، سارے کا سارا تعلق گستاخانہ ہے۔ جب تک باپ کماتا تھا میری نظر جھکتی تھی، آج باپ کمانے کے قابل نہیں رہا، عمر زیادہ ہو گئی، میں کما رہا ہوں، اب میری نظر جھکنا بند ہو گئی ہے۔ کئی خاندان میں نے ایسے دیکھے، باپ ساری عمر کما کے اپنے بچوں کو پالتا رہا، باپ بوڑھا ہو گیا اور بچے اس کو دوائی لا کر دینے کے لیے پیسے نہیں دیتے۔ کیوں؟ یہ تباہی اور یہ بربادی کہاں سے آئی؟ ہم نے پہلے اپنے بچوں کو باپ کا ادب سکھایا نہیں، باپ کا مقام اور مرتبہ سمجھایا نہیں ہے۔ جب سمجھایا نہیں ہے تو وہ کہنے لگے کماتا میں ہوں، آپ کو کیوں دوں بھائی؟ اور وہ باپ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، وہ باپ جو کبھی بہت اچھا کماتا تھا اور کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا، اس باپ کو میں نے ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہوئے دیکھا۔ یہ نوبت کیوں آئی؟
صرف اس لیے آئی کہ باپ نے بیٹے کی تربیت نہ خود کی نہ کسی سے کروائی. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ اسوہ دے رہا ہے کہ اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، ہمیشہ اپنے سے بڑے کا ادب اور احترام کرنا سیکھو. یہ تمہارے اوپر لازم ہے، لازم ہے. ہم دیکھتے ہیں یہ چھوٹی برادری کا بندہ ہے، ہاں بڑی عمر کا ہے، مجھ سے بڑی عمر کا ہے، مگر چھوٹی برادری جس کو ہم نے نام نہاد بنا رکھا. اللہ نے چھوٹا بڑا کسی کو نہیں بنایا. کسی جٹ کے ساتھ بھی اللہ نے تاج نہیں سجایا. یہ سارا کچھ جو اللہ بنا بنا رکھی ہے یہ ہم نے خود بنائی ہے. اللہ پاک تو فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، میرے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. میرے نزدیک وہ عزت والا نہیں ہے جس کی زمین زیادہ ہے، فیکٹریوں کا مالک ہے، ملوں کا مالک ہے. میرے گاؤں کا نمبردار ہے، چودھری ہے، فلاں فلاں ہے. یہ سارے جن کو ہم قابل عزت سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو قابل عزت نہیں کہتا. اللہ پاک فرماتا ہے ہاں اگر ان میں سے بھی کوئی تقوی والا ہے تو وہ عزت والا ہے. انسانوں میں تک عزت والا اللہ کے نزدیک تقوی والا ہے. اور ہم عزت والا کس کو سمجھتے ہیں؟ جو زیادہ بڑا بدماش ہے اس کو ہم اس کی عزت کرتے. جو شریف آدمی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، تقوی والا ہے، پرہیزگاری کرتا ہے، شریف آدمی ہے، آج ہم اس کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. جس سے ہمیں مطلب ہوتا ہے، 2 ٹکے کا مطلب ہو تو ہم اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری انسانیت ہے اور یہ ہماری مسلمانیت ہے. اللہ اور اللہ کا رسول اس کو مسلمانیت نہیں کہتا. اللہ اور اللہ کا رسول اس کو اسلام نہیں کہتا. جتنی بڑی مرضی داڑیاں رکھ لو، جتنے بڑے نمازیں پڑھ لو، جب تک معاشرے کے اندر اپنی ترجیحات کو سیٹ نہیں کرو گے، صحیح سمت نہیں آؤ گے، جس کا حق بنتا ہے اس کی عزت نہیں کرو گے، اور جس کا حق نہیں بنتا اس کی عزت اتنی نہیں دو گے. جب تک حق پر اٹھنا نہیں سیکھو گے، حق پر جینا نہیں سیکھو گے، حق پر مرنا نہیں سیکھو گے، تمہاری نمازیں بھی قبول نہیں ہوگی، روزے بھی قبول نہیں ہوں. امام حسین کو کیا پتہ نہیں تھا کہ ایک طرف حج ہو رہا ہے اور دوسری طرف کربلا ہے. حسین حج کی طرف نہیں جا رہے، کربلا کی طرف جا رہے ہیں. کیوں کہ حج نے اللہ کی اس فرض کی ادائیگی تھی اور کربلا میں انسانیت کو سر بلند کرنے کی ادائیگی. حسین نے انسانیت کو بلند کرنا، ادب اور احترام سکھانا، زندگی کیا ہے یہ سکھانا، یہ دین سمجھا، یہ دین سمجھا جس کو آج ہم نے پس پشت ڈال دی. وہ کہتے ہیں نا رہ گئی رسم اعظام، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین مثالی نہ رہی. آج ہمارے اندر صرف رسم رہ گئی. رسم، نماز ہماری رسم ہے، اذان رسم بن گئی، کلمہ رسم بن گیا، قرآن کی تلاوت رسم بن گئی، حج اور عمرہ رسم بن گیا، رسم بن گیا. روح ختم ہو گئی. جب سے روح ختم ہوئی امت مسلمان در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. جس طرح ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں دیا. اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں دیا. اور پاکستانی کو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی کسی کی بخشش ہو جائے گی، ایسے مجھے نہیں لگتا. پاکستان میں بسنے والا ہر شخص ایک چوکیدار سے لے کر صدر مملکت تک، اللہ ماشاءاللہ بہت چند لوگوں کو چھوڑ کر، بہت چند لوگوں کو، ہر شخص
دیانت. پوری قوم آپ یقین کر کے جانے کہ پاکستان کے سبز گرین پاسپورٹ کو دیکھ کر لوگ نفرت کرتے ہیں. یہ ہمارا کردار ہے. آپ ملک سے باہر نکل کر دیکھیں, ایئرپورٹ پر آپ کے ساتھ کوئی انگریز کھڑا ہو اور ادھر پاکستانی کھڑا ہو. فرض کر لیں آپ کینیڈا جا رہے ہیں, آسٹریلیا جا رہے ہیں, ایک طرف میں کھڑا ہوں, دوسری طرف میرے ساتھ امریکن کھڑا ہے. وہ میری تلاشی لیں گے, امریکن کی تلاشی لیے بغیر گزار دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم, دنیا جانتی ہے کہ پاکستانی بد کردار لوگ, بددیانت لوگ ہیں, چور ہیں. ہمارا تعارف پوری دنیا کے اندر اچھے لوگوں کے کی حیثیت سے نہیں رہا, چور اور اچکوں کی حیثیت سے ہو گیا. آپ باہر نکل کر دیکھیں, آپ کو سمجھ آئے کیا ہو رہا ہے. اور یہ کیا دھرا ہمارے سربراہوں کا ہے. دنیا کے وزرائے اعظم جائیں تو ان کو وہ سلوٹ کر کے گزارتے ہیں, ہمارا جائے تو پینٹ اتار کر تلاشی لیتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے یہ اچھے لوگ نہیں ہیں. اور ہمارے کردار سے عالم کفر یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ شاید اسلام دین ہی ایسا, دین ہی ایسا. وہ ہمارے کردار سے اسلام کو ناپتے ہیں. جب ہمارا کردار دیکھتے ہیں تو وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا المدثر, ادب کرو, احترام کرنا سیکھو, بڑوں کے سامنے جھکنا سیکھو, ساتھ جھکانا سیکھو. اس میں تمہاری عزت ہے, اس میں تمہاری عظمت ہے, اس میں اللہ رب العزت تمہیں احترام دے گا. تم دوسروں کا ادب کرنا سیکھو, اللہ تمہارا ادب کروائے گا. تم دوسروں کا کی تعظیم کرنا سیکھو, اللہ تمہاری معاشرے میں تعظیم قائم کر دے گا. تم سچ بولنا سیکھو, اللہ تمہارے سامنے لوگوں کو سچ بولنے پر مجبور کر دے گا. تم چگلی کرنا چھوڑو, کوئی تمہاری چگلی نہیں کرے گا. تم غیبت کرنا چھوڑو, کوئی تمہاری غیبت نہیں کرے گا. تم خالص ہو جاؤ, دنیا تمہارے لیے خالص ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا, جو بیجنا ہے وہی کاٹنا ہے. بندہ جو بیجتا ہے وہی. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ بوئے گندم اور کاٹ لے چنے, ایسا کبھی نہیں ہوتا. گندم بوئیں گے تو گندم ہی کاٹیں گے, جو ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے. میرے بھائی, واضح بہت, جمعے بہت, خطابات بہت, کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. کمی کہاں ہے کہ ہم ادھر سے سنتے ہیں, ادھر سے نکال دیتے ہیں. ہم جمعہ بھی پڑھنے آتے ہیں تو ثواب حاصل کرنے کے لیے. دین ثواب کا نام نہیں ہے, انقلاب کا نام ہے. انقلاب تبدیلی کا نام ہے. اور آقا کائنات نے فرمایا بد قسمت ہے وہ شخص جس کا ہر دن ایک جیسا گزرے. ہر دن ایک جیسا گزرے, بدبخت ہے وہ. ایک جیسا کیسے کہ وہ صبح سے شام تک کتنے اچھے کام کیے, کل بھی اتنے ہی اچھے کام کیے, اگلے دن بھی اتنے ہی اچھے کام کیے, اگلے دن بھی اتنے ہی اچھے کیے, تو وہ بدبخت ہے. اگر وہ پہلے سے آگے نیکی میں بڑھ نہیں رہا, ہر روز وہ آگے اپنے آپ کو لے جا نہیں رہا, نیکی میں, تقوی میں, پرہیزگاری میں, دل کی تواضع میں, انتصاری میں, محبت رسول میں, محبت مولا میں, اگر وہ ہر روز آگے نہیں بڑھ رہا وہ بدقسمت ہے. بدقسمت ہے وہ بندہ. آگے فرمایا قم فانذر, قم یا ایھا المدثر. اب حبیب کو فرمایا میرے محبوب اٹھیے نا. اب ترجمہ اس کا کیا ہے؟ قم فانذر. اس کا مطلب ہے اٹھیے اور ڈر سنائیے. کیا کریں؟ اٹھیے اور ڈر سنائیے.
اچھا اس کا ترجمہ دو طرح کا میں بولتا ہوں، دونوں ترجمے بولتا ہوں، انداز ترجمے دونوں صحیح ہیں۔ ایک بندہ ترجمہ لکھتا ہے اٹھو ڈر سناؤ، اٹھو اور ڈر سناؤ، ایک ترجمہ یہ کرتا ہے، دوسرا کرتا ہے محبوب اٹھیے نا، محبوب اٹھیے نا اور لوگوں کو میرا ڈر سنائیے۔ ایک ترجمہ یہ، اچھا کون سا ہے، بعد والا کہ پہلے والا؟ ترجمے دونوں ٹھیک ہیں، غلط ہے نہیں، لیکن پہلے ترجمے میں بے ادبی رسول پائی جاتی ہے، گستاخی رسول پائی جاتی ہے، گستاخی کا عنصر نظر آتا ہے جو امتی کو زیب نہیں دیتا۔ دوسرے ترجمے کے اندر محبت اور احترام اور عقیدت پائی جاتی ہے جو امتی کی شان ہے۔ محبت کا اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی حضور کی بات کی جائے تو ادب اور احترام کو سامنے رکھا جائے، کبھی عقیدت کا دامن نہ چھوڑا جائے۔ اب اس پر دو طبقے ہیں، یہ دونوں کانسیپٹ آپ نے سمجھ لیے نا، اس پر دو طبقے علماء کے۔ ایک علماء کا طبقہ وہ ہے جو سارے تراجم اسی طرح کرتا ہے، کبھی حضور تاجدار کائنات کے ادب اور احترام کو سامنے نہیں رکھے گا۔ ایک ہے اللہ کا بلانا، اللہ کا دل چاہے، وہ تو مالک ہے نا، پیدا کرنے والا ہے، حضور کو جس طرح دل چاہے پکارے، یہ اس کی شان ہے۔ مگر جو اللہ کا انداز ہے، ہر کوئی اللہ تو نہیں بن سکتا نا، بندے کی اپنی شان ہے، اللہ کی اپنی شان ہے۔ ہمارا تعلق امتی والا اور محبوب والا ہے، اس کا تعلق خالق والا اور مالک والا ہے۔ وہ اپنے انداز سے بات کرتا ہے اور ہم جب بھی بات کریں ہمارے اپنا انداز ہونا چاہیے، ہمارا انداز ادب والا، احترام والا، عقیدت والا، محبت والا، پیار والا۔ جب بھی حضور کی بات آئے تو ہماری گردن جھکی ہوئی نظر آنی چاہیے، اکڑی ہوئی نظر نہیں آنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں پورے قرآن مجید کے تراجم پڑھیں، ایک ترجمے آپ کو وہ نظر آئیں گے جس میں جہاں بھی حضور سے خطاب ہوگا گردن اکڑی ہوئی نظر آئے گی، بے ادبی نظر آئے گی، گستاخی نظر آئے گی۔ ایسے مترجمین کا ترجمہ درست نہیں ہے، اور ایسے مترجمین کا ترجمہ پڑھنا میں سمجھتا ہوں جائز نہیں ہے۔ ایسے مترجمین کا ترجمہ پڑھنا، ایسے مفسرین کی تفسیریں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو پڑھیں گے اور دوسرا ہمیں علم نہیں ہوگا جس میں ادب پایا جاتا ہے، احترام پایا جاتی، عقیدت پائی جاتی، اس کا ہمیں اب پتہ نہیں ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا ہم ان کو پڑھ کر اپنا ایمان ضائع کر لیں گے۔ تو ایمان بچانا ہے تو ہمیشہ اس طبقہ علماء کو پڑھیں، ان کو سنیں جن کے ہاں ادب پایا جاتا ہے، احترام پایا جاتا ہے، عقیدت پائی جاتی ہے، محبت پائی جاتی ہے، جن کی گردن ہمیشہ حضور کے سامنے جھکی ہوئی رہتی ہے۔ ان کو پڑھا کریں، ان کو سنا کریں، ان سے محبت کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کی سنگت اختیار کریں، آپ کا ایمان مضبوط اور طاقتور ہو۔ فاضل اور ڈر سنائیے۔ میں نے عرض کیا کہ جس طرح یہ حضور کو حکم ہے اسی طرح ہمیں بھی حکم ہے۔ جہاں اللہ پاک حضور کو فرما رہا ہے میرے حبیب پیارے اٹھیے اور لوگوں کو ڈر سنائیے، میرا ڈر سنائیے۔ یہ میرا ڈر چھوڑ چکے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ بڑے بڑے مکے کے چودھری، میری بات کو توجہ سے سمجھیں، یہ مکے کے بڑے بڑے چکاکری، یہ مکے کے بڑے بڑے فراق، یہ مکے کے بڑے بڑے غیر انسانی شکلوں میں پھرنے والے انسان، یہ میرا ڈر بھول چکے، میرا ڈر بھول چکے، میرے سامنے آنا بھول چکے، جھکنا بھول چکے۔ میرے حبیب اٹھیے اور ان کو میرا ڈر سنائیے۔ اب حضور نے تو اپنا کام کر لیا نا، پیغام پہنچا دیا، اسی طرح ہمیں بھی حکم ہے کہ امت مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کا شعور رکھنے والے طبقہ، جن کو اللہ نے علم دیا، جن کو اللہ نے سمجھ دی، جن کو اللہ نے فہم دیا، ان کو اللہ رب العزت حضور کے ذریعے سے حکم فرما رہا، اٹھو۔ اور آج مسلمان اپنی موت بھول چکے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں موت یاد ہے جی، اور اوپر سے نیچے تک، نیچے سے اوپر تک آج کسی کو مرنا یاد نہیں ہے۔ اگر مرنا یاد ہوتا تو ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کا قتل نہ کرواتے۔ اگر موت یاد ہوتی تو آج پاکستانی قوم کا سڑکوں پر قتل عام نہ کرواتے۔ اگر موت یاد ہوتی تو کھربوں روپیہ پاکستان کا لوٹ کر باہر لے جا کر پھر بھی بڑھ نہیں رہا، پھر بھی دل چاہتا ہے اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے۔ میں حیران ہوں یار، میری عمر 55 سال ہو گئی ہے، میری گاڑی میں سفید بال آ گئے تو پریشانی رہتی ہے یار، پتہ نہیں آپ لوگ مطلب فارغ تھوڑا سا اور پتہ نہیں کہاں اللہ پاک بلا لے گا۔ جو 50-60 سال کی عمر کے ہو گئے ہیں ان کے دل میں آتا ہے کہ نہیں کیا پتہ نہیں کتنا ٹائم رہ گیا، اور بہت جلد ہو سکتا ہے کل اللہ پاک بلا لے۔ مگر ان کو، ان کی آنکھوں پر، ان کے دماغ پر اتنا پردہ پڑ گیا ہے کہ کھربوں لوٹے بھی جا رہے ہیں۔ 70 سال عمر ہو گئی ہے، ہوگی ہے کہ نہیں؟ میں نام نہیں لیتا، ویسے سب کو دیکھیں، باری باری دیکھیں۔ 70 سال عمر ہو گئی، کھربوں روپیہ پاکستان برباد کر دیا، ملک برباد کر دیا، خزانہ برباد کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، مگر پھر بھی بڑھتا، پھر بھی اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے مسلمانوں اٹھو اور ان کو یاد کرواؤ کہ تمہیں بدبختوں مرنا بھی ہے، تمہیں موت بھی آنی ہے۔ جب چار دیواری، قبر کی چار دیواری میں اسرائیل تمہارے سامنے کھڑا ہوگا تو یہ ساری مال و دولت جو تم آج اکٹھی کر کے زمانے میں فرعون بنے بیٹھے ہو، یہ تمہیں بچا نہیں لے گی۔ موت سے نہ تمہاری اولاد بچا سکے گی، نہ مال و دولت بچا سکے گا، نہ ملیں بچا سکے گی، نہ اقتدار بچا سکے گا، نہ فیکٹریاں بچا سکے گی، کچھ نہیں بچا سکے گا۔ موت جب آ گئی تو پھر آ گئی۔ اور یہ ساری چیزیں جس کے لیے تم ہمارے پیٹے ہو، جس گناہ کے لیے یہ تم سارا کچھ بنا رہے ہو، وہ ہو سکتا ہے ساری زندگی تمہاری قبر پہ فاتحہ بھی نہ پڑھے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اور پھر ہم بھی سوچیں کہ کیا ہم اپنے باپ کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں؟ کتنا جاتے ہیں، کتنا فاتحہ پڑھتے ہیں، کتنا اصالہ ثواب کرتے ہیں؟ اور اگر ہم نہیں کر رہے تو یہ توقع نہ رکھیں کہ میرا بیٹا بھی کبھی کرے گا، میرا بیٹا بھی کبھی کرے گا۔ اگر ہم نے نیک اولاد، تربیت یافتہ اولاد نہ چھوڑی تو ہم قبر میں پڑے سزا بھگت رہے ہوں گے، پیچھے سے ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے تو ہمیں پھر موت سے ڈرنا چاہیے، موت سے ڈرنا چاہیے۔ اور جس کے اندر موت سے ڈر آ جاتا ہے وہ کبھی غیبت نہیں کرتا، وہ کبھی چغلی نہیں کرتا، وہ کبھی کسی کا حق نہیں کھاتا، وہ کسی سے ناجائز نہیں کرتا، کسی سے زیادتی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نظر ہر وقت اپنی موت پہ لگی رہتی ہے، پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے۔ جس کو قبر کا ڈر ہے وہ بھی یہ سارے کام نہیں کرتا۔ ہم مربے بنانے، فیکٹریاں بنانے، ملیں بنانے، نہ جانے ہمیں کیوں سمجھ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کب ہمیں بلا لیا جائے گا، اور یہ ساری چیزیں جو ہم بنا رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی ساتھ جانتے بھی ہیں مگر ہٹتے
جانتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ادھر رہ جائے گا، جس کو دل چاہے پوچھ لیں وہ کہے گا یار سارا کچھ ادھر ہی رہ جانا، مگر خود اپنے کردار کو بدلنے کے لیے ہم تیار، خود ہمیں قبر کا خوف، ہم شاید یہ سمجھتے کہ فلاں مر گیا، فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، میں نے کون سا جانا ہے، میں نے تو نہیں مرنا نا، میرے ابا نہیں فوت ہو کے کوئی نہیں پھر کیوں ہے، میں نے کون سا مرنا ہے، یعنی ہمارا اپنا ہمیں مرنا یاد نہیں ہے، اور اگر ہمیں اپنا مرنا یاد ہو تو ہم با کردار لوگ ہوں، با کردار لوگ ہوں، ہمارے کردار کی لوگ مثالیں دیں، اس طرح کے ہو جائیں، اور پھر قیامت کے دن حساب بھی دینا ہے، ہاں جی دینا ہے کہ نہیں، آپ اور میں نہ بھی چاہوں تو اگلوں نے لے لیں گے، انہوں نے پوچھنا تھوڑا ہے کہ بھئی دینا ہے کہ نہیں، انہوں تو کہنا بھی آ جاتا ہے، اب پتہ چلے گا کیسے زندگی گزار کے آیا، اب پتہ چلے گا کہ اللہ کے سامنے جھکتا تھا یا بدماشوں کے سامنے جھکتا تھا، اب پتہ چلے گا کہ اللہ کے سامنے جھکتا تھا یا سرمایہ داروں کے سامنے جھکتا تھا، اب پتہ چلے گا کہ دنیا داروں کے سامنے جھکتا تھا یا اللہ والوں کے سامنے جھکتا تھا، اب پتہ چلے گا، وہاں پھر ہمارے پاس کوئی جواب، میرے پاس تو نہیں ہوگا، آپ کے پاس شاید ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، ہم جواب نہ بھی دینا چاہیں، میرے ہاتھ بول کے بتائیں گے میرے ساتھ اس بندے نے فلاں فلاں کے ساتھ یہ زیادتی کی، زبان بول کر بتائے گی، کان بول کر بتائے گی، جسم سارا بول کر میرے خلاف کھڑا گواہی دے رہا ہوگا، خدا کے بندو، اللہ کی مخلوق، اہل ایمان، خدا کے لیے سمجھو کہ وہ وقت آنے والا ہے، اللہ پاک جتنی مکی صورتیں ہیں ساری صورتوں کے اندر بار بار بتا رہا ہے قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، حساب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، لیکن ہمیں یاد، ہمیں فکر نہیں، اور اگلی بات سنائی وَسَيَابَ کا فَطَهِّرْ، اور اپنے دامن کو صاف رکھیں، اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں، اس میں بہت بڑی تفصیلات اس کی موجود ہیں، لیکن وقت ہو گیا ہے، میں یہی بات کو ختم کرتا ہوں، یہ گزارش کرتے ہوئے اگر اللہ پاک نے موقع دیا تو میں اگلی آیات بھی، بلکہ آپ خود کوشش کیا کریں، خود پڑھیں، دیکھا کریں، غور پر کیا کریں کہ اللہ رب العزت نے مجھے کیا حکم دیا ہے، خود پڑھیں، پڑھنے کی عادت ڈالیں، قرآن مجید سے دل لگائیں، محبت کریں، اور پھر قرآن مجید کے حکموں کے مطابق ہمیں اپنا کردار بھی سنوارنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ پیغام یہی ہے کہ آج ہم نے جو کچھ سنا ہے وہ آج جانے کے بعد اپنی زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کریں۔ پہلی بات میں نے کیا کہی کہ بڑوں کا ادب کرو، بڑوں کا کیا کرو؟ ادب کرو، ہر کوئی اپنے سے بڑے کا ادب کرے۔ ادب بڑا ایک علم میں بھی ہوتا ہے، ایک تقوی میں بھی ہوتا ہے، اور ایک عمر میں بھی بڑا ہوتا ہے۔ بڑائی کی اور صفات ہے نا، تو جس کو آپ کسی بھی چیز میں اپنے سے بہتر جانیں اس کا ادب کریں، اس کا احترام، تبدیلی کریں، چینج۔ پھر اس کے بعد فانذر، اور اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں، اس پر محنت کریں، ہر وقت نظر میں رکھیں کہ میں نے پتہ نہیں کب اللہ کا بلا آج ہے، ہر وقت جس کی نظر میں ہر وقت یہ رہے گا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، تقوی والا بن جائے گا، اور موت کا ڈر، آخرت کا ڈر یہ اپنے اندر پیدا کرے۔ اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا، سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا